ہماری اور آپ کی حیثیت تو کیا ہے؟ افضل الخلق بعد الرسول، یعنی حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل. آپ حضور کا کتنا ادب کرتے تھے، حضور سے کتنا عشق کرتے تھے، حضور سے کتنا پیار کرتے تھے. کیا آپ دیکھیے کہ جب ہجرت کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کاندھے پر لے کر چل رہے ہیں، اپنے کاندھے پر سوار کر کر حضور کو لے کر چل رہے ہیں. اور جب غار میں جانے کی باری آئی تو حضور کو پہلے روک دیا کہ آپ یہیں رکیے، پہلے غار کے اندر میں جاؤں گا. غار کے اندر کچرا موجود تھا، مکڑیوں کے جالے موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر کوئی جانور موجود ہو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی تکلیف دینے والی چیز موجود ہو کہ اگر پہلے حضور داخل ہوئے تو وہ حضور پر معاذ اللہ کہیں حملہ نہ کر دے، حضور کو تکلیف نہ دے دے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہیں پر ٹھہریے. اس کے بعد اندر حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، جانے کے بعد صفائی کر رہے ہیں، جالوں کو صاف کر رہے ہیں. جو اس غار کے اندر چھید ہے اپنی چادر سے پھاڑ رہے ہیں، ان چھیدوں کو بھر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. جب سارے چھید بھر دیے گئے، چادر پوری ختم ہو گئی، ایک چھید باقی رہ گیا. لیکن ادب دیکھیے، محبت دیکھیے، عشق رسول دیکھیے، حضور کا ادب آپ دیکھیے کہ آپ اندر حضور کو بلاتے ہیں، اپنے زانو مبارکہ کے اوپر حضور کا سر اقدس رکھتے ہیں، اور وہ جو چھید کھلا ہوا تھا ایک، اس کے اندر اپنی ایڑی پھنسا لیتے ہیں کہ میں نے سارے چھید تو بند کر دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جو ایک چھید کھلا ہوا ہے اسی کے اندر سے کوئی تکلیف دینے والی چیز آ جائے. اور ہوا بھی ایسا ہی، سارے چھید بند ہے، ایک چھید کھلا ہوا ہے، ابو بکر کی ایڑی لگی ہوئی ہے. اب وہاں پر سانپ موجود ہے، اب وہ سانپ بےتاب ہے، وہ سانپ بھی تڑپ رہا ہے، وہ سانپ بھی مچل رہا ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ حضور کا دیدار ہو جائے، وہ بھی چاہ رہا ہے کہ حضور کے چہرے انور کا دیدار ہو جائے، حضور کے چہرے انور کو میں دیکھوں. وہ بھی صبر کر رہا ہے. ابو بکر ایڑی نہیں ہٹا رہے ہیں، وہ انتظار کر رہا ہے. ابو بکر ایڑی نہیں ہٹا رہے ہیں. جب اس کی انتہا گزر گئی اور اس کے صبر کا باندھ ٹوٹا تو اس نے ابو بکر صدیق کے پیر ایڑی کے اوپر ڈس لیا. اب سانپ نے ڈسا ہے، زہریلے سانپ نے ڈسا ہے. آپ سوچے کہ ہمیں اور آپ کو ڈس جائے تو ہم تو تڑپ جائیں گے، پہلی فرصت کے اندر 9-11 ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے. کوئی بھی لیٹا ہو، کوئی بھی موجود ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہوگی. ہمیں اگر پرواہ ہوگی تو اپنی جان کی پرواہ ہوگی. ہم یہ چاہیں گے کہ میری جان بچ جائے، سب سے پہلے بھاگیں گے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ ایڑی کے اوپر سانپ کاٹ رہا ہے مگر ابو بکر صدیق ہل بھی نہیں رہے. عشق مصطفیٰ دیکھیے، ادب مصطفیٰ دیکھیے کہ اگر میں ہل گیا حضور جاگ جائیں گے، حضور کی نیند میں خلل پڑ جائے گا. ہل نہیں رہے ہیں، سانپ کاٹ رہا ہے. درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے، ہلتے پھر بھی نہیں ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو گرتے ہیں. حضور بیدار ہوتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا ہوا، کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے، ادب مصطفیٰ بھی دیکھیے اور اختیار مصطفیٰ بھی دیکھیے. ابو بکر کا ادب دیکھیے اور حضور کا اختیار دیکھیے کہ جب ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر اٹھو اٹھو، چلو کسی حکیم کے پاس چلتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، کسی طبیب کے پاس چلتے ہیں، کوئی جڑی بوٹی تمہیں دے دے گا، کوئی دوائی تمہیں دے دے گا، کوئی مرہم تمہیں دے دے گا جس کی وجہ سے سانپ کا زہر ختم ہو جائے گا. نہ، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارکہ کو نکالا اور ابو بکر کے اس زخم پر لگا دیا. سارا کا سارا جو زہر تھا سانپ کا چلتا رہا. یہ حضور کا اختیار دیکھیے. حضور کو یہ بھی پتا ہے، اچھا آپ کو گھر میں اور میرے گھر میں کوئی کاٹ جائے صاحب تو آپ تھوک لگائیں گے، تھوک لگائیں گے یا کسی کا تھوک لگوائیں گے؟ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، اس کو باندھیں گے، جو بھی طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کریں گے.
کیونکہ پتا ہے ہمارے تھوک کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے. اگر ہم نے یہ ٹوٹکا آزمایا تو وہ بھی آزمایا جائے گا, وہ بھی اشارہ نکل جائے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار آپ دیکھیے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پاور کیا دیا ہے وہ بھی آپ دیکھیے. اور حضور کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس پاور کیا موجود ہے, حضور کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس پاور کیا موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوک لگایا اور سارا کا سارا زہر ختم ہو گیا. بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کتنا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم. کون فاروق اعظم؟ کہ جن کا نام سن کر شیطان بھاگ جایا کرتا تھا. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آتے تو دو زانو بیٹھتے تھے. کیسے بیٹھتے تھے؟ جیسے ہم اور آپ التحیات میں تشہد میں بیٹھتے تھے, دو زانو اس ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا دھیرے بولتے تھے, اتنا دھیرے بولتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ ارشاد فرماتا تھا, اے عمر کیا بولا ہے؟ ادب کی بنیاد پر کہ کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے. اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرنی ہے, میرے محبوب کی بارگاہ میں چیخنا چلانا نہیں ہے, میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر شور شرابہ نہیں کرنا ہے. اس لیے عمر کتنی دھیرے بول رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, عمر بتاؤ تو صحیح کیا بولا ہے؟ یہ ادب کا مقام ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ کے غلام آپ سے کیسے بات کرتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارکہ کے بعد ایک شخص آیا, وہ مسجد نبوی کے اندر تیز تیز چلا رہا تھا. حضرت عمر نے بلایا, بولا ادھر آؤ. بولا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے ارشاد فرمایا کہ میں طائف سے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جس طریقے سے آپ کی حیات میں لازمی تھا, اسی طریقے سے آپ کی وصال کے بعد بھی آپ کا ادب لازم ہے. آپ کا ادب اب بھی لازم ہے. کوئی بد عقیدہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور یہ سوچے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دنیا سے جا چکے, اب جو مرضی آئے حضور کے بارے میں بکواس کی جائے, اب جو مرضی آئے حضور کے بارے میں بولا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا عشق کرتے تھے صحابہ کرام اور کتنا ادب کرتے تھے. کیا آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب صلح لکھی جا رہی ہے, اور لکھنے والے کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا. وہ علی کہ جو لاکھوں کے مجمع میں کھڑا ہو جائے تو لاکھوں کا مجمع بھی تھرا جائے, مگر علی اکیلا تنہا کھڑا ہوا ان کو ڈراتا ہوا نظر آئے. وہ علی صلح حدیبیہ میں صلح لکھ رہے ہیں. اب صلح لکھی گئی تو لکھا گیا محمد رسول اللہ. اب جو مشرکین آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا لکھ رہے ہو؟ اگر ہم نے آپ کو محمد رسول اللہ مان لیا تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ جھگڑا تو سارا یہی ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. یہاں پہ آپ محمد ابن عبداللہ لکھیے, آپ لکھیے کہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں, آپ یہ لکھیے, محمد رسول اللہ نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا, علی ایک کام کرو, یہ رسول اللہ کو مٹا دو اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو. اب یہاں پر بظاہر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, اور صحابہ اکرام کی یہ شان تھی کہ حضور نے جو حکم دیا وہ فوراً اس کو ادا کرتے تھے. لیکن جب یہاں پر حضرت علی کو حکم دیا ہے علی مٹا دو, تو مولا علی نے کیا جواب دیا؟ واضح کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں, مگر یہ محمد رسول اللہ ہم نہیں مٹا سکتے. ہم ان کافروں سے, ان مشرکوں سے, ان گستاخ رسولوں سے ہم بھڑ سکتے ہیں, ہم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا سکتے ہیں, مگر یہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہے اس کو ہم نہیں مٹا سکتے. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے, یہ صحابہ اکرام ادب کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو لیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھا. آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ادب صحابہ اکرام کر رہے ہیں, اور ہم اور آپ